إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما حمد و ثنا بڑائی و کبریائی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف دو جگہوں سے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی دونوں آیات کریمہ کی روشنی میں گزشتہ جمعہ بیان کردہ موضوع کی مزید وضاحت کی جائے گی، یعنی غیبت کیا ہے اور اس کی مذمت اسلام کی نگاہ میں کیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین۔ سب سے پہلے
گزشتہ جمعہ کا مختصر مفہوم سماعت کر لیجئے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی انسان کے اندر کوئی خرابی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اس کی خرابی کو کسی کے سامنے بیان کر رہا ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی خرابی نہیں ہے اور کوئی انسان اس کے تعلق سے اس کی جانب کسی غلطی کو، گناہ کو، برائی کو منسوب کر کے بیان کرتا ہو، اسے اسلام کی نگاہ میں بہتان کہتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں تفصیل گزشتہ ہفتہ گزر چکی۔ اب اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے یا چغلی کرتا ہے، لگائی بجھائی کرتا ہے، اس کی سزا دنیاوی بھی سن چکے ہیں، قبر میں سزا ہوگی اس کو بھی سن چکے ہیں، حشر میں جو سزا ہوگی اس کو بھی سن چکے ہیں۔ اختصار سی بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کی غیبت کرتا ہے اور اس کی عزت و آبرو پر دھاوا بولتا ہے، تو ایسے انسان کی دنیاوی سزا تو یہ ہے کہ وہ انسان دنیا والوں کے سامنے ذلیل و خوار تو ہوگا ہی، بڑی ذلت و خواری یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ یعنی گھر کے لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، گھر کے لوگ ان کے سامنے بدتمیزی کریں گے، گھر کے لوگ ان کے خلاف بکواس کریں گے، گھر کے لوگ ان سے گھر سے نکالیں گے، اور گھر کے لوگ ان کے خلاف میں الٹی سیدھی باتیں خود اس طرح کریں گے کہ ان کا گھر میں رہنا جینا دوبر ہو جائے گا، وہ گھر چھوڑ کے باہر ٹپلا کھاتا رہے گا۔ یہ دنیاوی ایک سزا ہے۔ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے اور کسی کی عیب کے ٹٹولنے میں لگتا ہے، اس کا عیب تو باہر والوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہی ہے، گھر والے کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی کہ ایک انسان اگر غیبت کے سلسلے میں مشہور ہو جائے کہ فلاں آدمی ہمیشہ تو غیبت ہی کرتا ہے، لگائی بجھائی کرتا ہے، چگلی کرتا ہے، ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، اس کے گھر میں کسی اچھے انسان کا رشتہ نہیں آتا، بیٹی بڑی ہو جاتی 32 سال کی عمر پہ پہنچ جاتی ہے، اس کے باپ کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، اس کی ماں کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ عذاب ہے۔ جس بندے کی آپ نے غیبت کی ہے وہ آپ کو کچھ سزا نہیں دے سکا، لیکن اس کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سزا دے رہا ہے کہ آپ کے گھر رشتہ پہنچنا ہی نہیں ہے، رشتہ پہنچنا ہے تو رشتہ ٹھکرا دیا جاتا ہے، پھر اس میں آپ کیل کانٹے اتنے نکالنے شروع کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے بدزن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بچیاں اور بچے بھی آپ سے بدزن ہوتے ہیں کہ کوئی رشتہ آپ کی وجہ سے ہم کو ملتا نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر گھر بھی ذلیل ہوتے ہیں، باہر تو ذلیل ہوتے ہی ہے۔ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے اور کسی کی عیب جوئی میں لگا رہتا ہے، اس سے پہلے حدیث سن چکے ہیں، یفضح فی بیتہ، اللہ اس کے گھر میں اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ذلت و خواری سے بچنا ہے، گھر میں عزت و آبرو کو بچانا ہے، دوسرے کی عزتوں کو نہ اچھالیے ورنہ آپ کی عزت سلامت نہیں رہ سکتی۔ دوسری حدیث وہ آپ کے سامنے آئی تھی، انسان مرے گا قبر سے دو چار ہوگا۔ انسان جس چیز کو زیادہ کبھی اور برا نہیں سمجھتا ہے، لیکن اسی کے نتیجے میں اس کو سزا بھی ملتی ہے۔ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچیے، یا کسی کی غیبت و چغلی کرنے سے اجتناب نہ کیجیے، یہ تو آپ کی خوراک ہے، نہیں کھائیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، کھانا آپ کا ہضم نہیں ہوگا۔ جب تک کہ دو چار آدمی کی عزت و ناموس پہ حملہ نہیں بولیں گے، آپ کو تو سکون ہی نہیں ملے گا، آپ کے پیٹ کا دانہ نہیں ہضم ہوگا۔ کریں گے وہی کام تو کر لیجئے، آنکھ بند ڈبہ غائب، ابھی روح نکلے گی اور قبر سے دو چار ہوں گے، سلسلہ عذاب کا شروع ہوگا۔ هذا يستنزو من البول، هذا يمشي بالنميمة، وهذا لا يستنزو من البول۔ یہ چغلی کرتا تھا، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے، دو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔
پیشاب کی چھینٹوں سے بھی آپ بچتے نہیں ہیں، اور چگلی کرنا تو ہمارا آپ کا شیوا ہی بنا ہوا ہے، تو عذاب قبر سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ تیسری حدیث یہ آپ کے سامنے آئی تھی، اگر کوئی انسان دنیا میں کسی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دکھلایا گیا، کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں لوہے اور تانبے کے ناخن لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو کھروچ رہے ہیں۔ جیسے کوئی پاگل ہو جاتا ہے تو سینہ بھی نوچتا ہے، بدن کو بھی حصہ نوچتا رہتا ہے، وہ نوچ رہا ہے۔ جبریل امین نے سوال کیا، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت و ناموس کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ان کو سکون نہیں ملتا تھا بغیر غیبت کیے ہوئے۔ یہاں کس کی غیبت کس کے سامنے کریں گے؟ وہ خود اپنے آپ کو نوچ کے پریشان ہے، اسی میں اس کو سکون ملتا ہے۔ اور چوتھی حدیث، اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن ایسے انسان کے سامنے مردار انسان کا گوشت پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کل، کھا اس کو۔ جس طرح تم دنیا میں اس کی زندگی میں اس کا گوشت کھایا کرتے تھے، اب مردہ ہونے کی صورت میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ۔ وہ لا محالہ مجبور ہوگا، لاچار ہوگا، کسی طریقے سے کھائے گا بھی، منہ بھی بنائے گا اور چلائے گا بھی۔ مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں تو اچھا لگتا ہے غیبت کرنا، لیکن جب یہ سزا سنائی جاتی ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ نہ کیے ہوتے تو زیادہ بہتر تھا۔ کیوں؟ اس کا انجام اتنا خطرناک ہے، دنیا میں ذلت و خواری ہے، عذاب قبر سے دوچاری ہے، میدان محشر میں سینہ اور چہرے کو نوچنا ہے، اور پھر مردار کا گوشت ان کے سامنے پیش کھانا ہے اور چلانا، منہ بنانا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی انسان غیبت و چغلی سے نہیں بچتا ہے، اس کو اللہ ہی سمجھے گا۔ اور بھی 2-3 حدیث یاد رکھیں۔ انسان معمولی چیز کو اسے معمولی سمجھتا ہے، لیکن بندوں کی نگاہ میں وہ معمولی ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں، دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، ذکروا رجلا، ایک آدمی کا تذکرہ ہوا۔ کس طرح تذکرہ ہوا؟ لا یاکل حتی یطعم ولا یرحل حتی یرحل۔ چھوٹی سی بات ہے، وہ آدمی خود سے تو کھاتا نہیں ہے، جب اس کو کھلانا پڑتا ہے تب وہ کھاتا ہے۔ وہ آدمی خود سے سواری پہ سوار نہیں ہو پاتا، ان کو سوار کیا ہے تب سوار ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اغتبتموہ، تم لوگوں نے اس کی غیبت بیان کی۔ کہتے ہیں اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتا ہے، وہ خود چل بھی نہیں سکتا ہے، سواری پہ سوار ہونے کی طاقت بھی اس کے پاس نہیں ہے، کھانا کھانے کی ہمت بھی اس کے پاس نہیں ہے، اسے کوئی کھلاتا تب کھاتا ہے، چڑھاتا سواری پہ تب چڑھتا ہے۔ یہ کوئی کام اپنے من سے نہیں کرتا، اپنے اختیار سے کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک معمولی سی بات تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتبتموہ، تم لوگوں نے اس کی غیبت بیان کی۔ پھر صحابہ نے کہا رسول اللہ ایسی بات تو ان کے اندر ہے کہ یہی تو تمہارے لیے کافی ہے کہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جس کا تم نے تذکرہ کیا، تبھی تو غیبت۔ بتائیے، اتنی معمولی سی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے تعبیر کیا ہے۔ کسی کو لنگڑا کہہ دیجئے، کسی کو کانا کہہ دیجئے، کسی کو اندھا کہہ دیجئے، کسی کو لمبو کہہ دیجئے، کسی کو نٹکی کہہ دیجئے، کسی کو کچھ اور کہہ دیجئے، یہ سب غیبت میں شامل ہے۔ سنیے ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہوا، خود بھی تذکرہ کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے ایک چھوٹی سی بات کہہ دی، کیا اس نٹکی کی بات کرتے ہیں؟ اشارہ کر دیا، اتنی سی تو ہے ہی، بیوی تو آپ کی وہ بھی ہے۔ یا کہا کیا یہودین کی بیٹی کی بات کرتے ہیں؟ حضرت صفیہ یہودی، ان کے باپ یہودی، وہ اسلام تو قبول کر لی،
کہاں اس کے بارے میں کیوں ایسا بات کرتے ہیں؟ اس کی اتنی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی سی دہائی یعنی ناٹی سی ہے، اتنی چھوٹی سی بات بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج متغیر ہو گیا، چہرے پر سلوٹے پڑ گئی۔ کیا فرمایا؟ لقد قلت کلمۃ لو مضجت بماء البحر لمزجته۔ عائشہ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ جو بات تم نے کہی ہے اگر اس بات کو دریا کے یا سمندر کے پانی ملا دیا جائے تو سمندر کے پانی کا رنگ بدل جائے، اس کا مزہ بدل جائے۔ اتنا کڑوا جملہ تم نے کہا ہے، اتنی کڑی اور خراب بات تم نے کہی ہے۔ لقد قلت کلمۃ لو مضجت بماء البحر لمزجته۔ دریا اور سمندر کے پانی میں تمہاری اس بات کو ملا دیا جائے تو اس کا پانی خراب ہو جائے گا، اس کا رنگ بدل جائے گا، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی۔ اتنی چھوٹی سی بات ہے، صرف سوکناہٹ کے نتیجے میں نٹکی کہہ دیا ہے۔ ناٹی تھی تو ناٹی کہہ دیا، ناٹی تو تھی وہ، لیکن انداز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گرفت کی۔ یہاں کسی کو کچھ سے کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کچھ سننے والا سنتا ہے، مزہ لے کے سنتا ہے، لیکن اس کو روکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنی خطرناک بات، اندازہ لگائیے۔ جسے ہم عیب سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عیب بتلایا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت پاک جماعت ہو گئی۔ جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی اسی انداز سے رہنمائی انہوں نے حاصل کی اور ایک دوسرے صحابہ کے ساتھ ایسے برتاؤ انہوں نے کیا۔ آج ہمارے پاس اسلام کی قدر و منزلت نہیں ہے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کی تعظیم و تکریم نہیں ہے۔ جس طرح چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہم بولتے چلے جاتے ہیں۔ ایک حدیث اور سماعت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ فارتفعت ریح منتنہ، کہ اچانک ایک بدبودار یعنی بدبو پھیلی، بدبودار ہوا چلی۔ صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہوا چلی بڑی سڑان والی، سڑپ بالکل بدبودار، جیسے مردہ جلا ہوا یا مرا ہوا سڑا ہوا مردہ کی بدبو ہوتی ہے، اس انداز کی بدبو والی ہوا چلی۔ صحابہ کرام نے اسے محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا اتدرون ما هذه الريح، تم جانتے ہو یہ کیسی بدبودار ہوا ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ فرمایا هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، یہ ان مردودوں کی بدبودار ہوا ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ مجمع صحابہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اچانک بدبودار ہوا دکھائی سنائی دی، یا بدبودار ہوا چلی جس کی بدبو کو سونگا گیا، سمجھا گیا، محسوس کیا گیا۔ صحابہ کرام نے منہ بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بدعت فرمائی۔ کہیں نہ کہیں کوئی منافق انسان مومنوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہوگا یا ان کے خلاف بکواس کر رہا ہوگا، ان کی غیبت کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بدبودار ہوا چلی ہے اور یہ بدبو تمہیں سنائی دیتی۔ اب ناک کی قوت شامہ آپ کی سلب ہو گئی تو الگ سی بات ہے، سونگنے کی صلاحیت ہی آپ کی مٹ گئی ہے، خوشبو اور بدبو میں آپ کو تمیز ہی نہیں ہے، تو دن بھر بدبودار ہوا چھوڑتے رہیے اور بدبو کی کیفیات پیدا کرتے رہیے، وہ آپ کا اختیار ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ وہ بدبودار ہوا ہے جو ان لوگوں کی جانب سے آ رہی ہے جو لوگ یغتابون المؤمنین، جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ مفسرین یا شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ ان لوگوں کے لاش کے پھٹنے، سڑنے اور گلنے کی بدبو ہے جو لوگ مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جس چیز کو ہم زیادہ مذموم نہیں سمجھتے ہیں، بری نہیں سمجھتے ہیں، اسلام کی نگاہ میں وہ چیز کتنی خطرناک ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے،
وہ دوسرے کا نقصان نہیں پہنچاتا ہے بلکہ اپنا نقصان پہنچاتا ہے. وہ حدیث یاد رکھ لیجئے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اتدرون من المفلس. لوگوں سنو، ایک سوال کا جواب دو. تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ کلکتہ کے زبان میں کہتے ہیں ارے مفلس یا مرگز ہے، ہم سمجھا کوئی انسان مر گیا ہوگا. جیسے مسافر کو لوگ انسان سمجھتے ہی نہیں ہے، مفلس سمجھتے ہیں. بہرحال تو مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا تدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ورسول عالم، اللہ اس کے رسول اچھی طرح جانتے ہیں. یا رسول اللہ ابھی وضاحت فرما دیجیے کہ مفلس کسے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا متاع. ہم تو اس انسان کو مفلس سمجھتے ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسہ کوڑی نہیں ہے، زمین و جائیداد نہیں ہے. ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں. من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس در و دینار نہیں ہے، دینار و درہم نہیں ہے، جس کے پاس زمین و جائیداد نہیں ہے، وہ مفلس ہے. کچھ اس کے پاس نہیں تو مفلس ہی تو ہوگا. آپ نے فرمایا میری امت کے مفلس وہ ہے جو کل قیامت میں آئے گا یاتی بصلاۃ و زکاۃ و صدقہ، او کما قال، وہ نماز کا انبار لے کے آئے گا، وہ زکات دینے والا بن کر آئے گا، وہ صدقہ و خیرات کر کے آنے والا ہوگا. یہ سارا اچھا کام کیا، یعنی اچھائیاں اس کے اندر بے شمار ہیں. لیکن قد شتم ھذا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حالت میں آیا، اس کو گالی دیا ہے، اس کا مال کھا لیا ہے، اس پر الزام لگایا ہے، اس کو تماچا لگایا ہے، اس کا خون بہا دیا ہے. اس قسم کی چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا. کہا مفلس یہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، زمین و جائیداد نہیں. میری امت کے وہ مفلس نہیں ہے. میری امت کے مفلس کل قیامت کے دن تو وہ ہوں گے جو نماز پڑھ کے آیا ہوگا، روزہ رکھ کے آیا ہوگا، زکات دے کے آیا ہوگا، صدقہ و خیرات کر کے آیا ہوگا، اچھے اعمال کا انبار لگا کے آیا ہوگا. لیکن اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ میدان محشر میں کھڑا ہے، لوگوں کے مطالبات آ گئے، یا اللہ اس نے مجھے گالی دیا تھا. کہا ٹھیک، اس کی اچھائی تم لے لو. اے اللہ اس نے میرا مال ہضم کر گیا تھا، ٹھیک، اس کی اچھائی تم کو دی جاتی ہے. اے اللہ اس نے مجھ پر تو الزام لگایا تھا، کہا ٹھیک، اس کی اچھائی تم لے لو. اس بیچارے کی ساری اچھائی ختم ہو گئی. اچھائیوں کا انبار لگا ہوا تھا، نیکیوں کی بھرمار لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے خلاف مقدمات دائر ہوئے، لوگوں نے مطالبہ کیا، ان کی اچھائی ان کو دے دی گئی. لیکن اور بھی لوگ بچ گئے جن کے مطالبات تھے ان کے ذمے کہ اللہ میرا تو باقی ہے، اب اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، دے گا کہاں سے؟ سنو اس کا بھی حال ہمارے پاس ہے. جس کے مطالبات باقی رہ گئے اس کا گناہ لیا جائے گا، پھر اس انسان کے اوپر ڈالا جائے گا. ثم طرح علیہ، گناہ اس کا لیا گیا اس پہ ڈالا گیا، اس کا گناہ لیا گیا اس پہ ڈالا گیا، اس کا گناہ لیا گیا اس پہ ڈالا گیا. کہاں نیکیوں کا انبار لگا ہوا تھا، جنت میں جانے کا حقدار بنا ہوا تھا، لیکن وہاں جب مطالبے ہو گئے اور مانگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدلہ طلب کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی، تو اللہ نے کہا کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کی اچھائی تمہیں دی جاتی ہے، لیکن اگر اس کی اچھائی ختم ہو گئی ہے تمہارا گناہ اس پہ ڈالا جاتا ہے. ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. کتنا آسان ہے غیبت کرنا، بتائیے. بڑی عبادتیں آپ کرتے ہیں، نماز روزے کے بڑے پابند ہیں، صدقہ و خیرات سے آپ کی دلچسپی ہے، بڑے اچھے اعمال بجا لاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا پیٹ کا دانہ ہضم نہیں ہوگا، کھانا پینا آپ کا ہضم نہیں ہوگا، آپ کا ذہنی سکون نہیں ملے گا. نتیجے کے طور پر ایسا کرتے ہیں، یہاں کر لیجئے، وہاں کی سزا بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ایسے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا
یہ امت کا سب سے بڑا مفلس ہے، مفلس۔ اعمال ہونے کے باوجود اعمال ختم۔ ایسے ہی ہے کہ آپ نے چوری چماری رہزنی ڈکیتی کر کے آپ نے بلڈنگ کھڑی کر لی، بنگلہ تیار کر لیا، زمین و جائیداد کی بھرمار لگا لی، مال و دولت کا انبار لگا لیا، لیکن اچانک کوئی آفت ارضی اس پر آئی، آفت سمائی اس پر آئی اور وہ جل کے خاکستر ہو گیا۔ کبھی افسوس ملتے رہ گئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، رونے کے سوا چارہ کار بھی نہیں ہے، اب تو آنسو نکل نکل کے ختم ہو گیا، آنکھ میں آنسو تک بھی نہیں ہے، لیکن گھٹ گھٹ کے مر رہے۔ کبھی صورتحال ہے، اب میدان محشر میں دوبارہ عمل کرنے کی تو فرصت آپ کو نہیں ملے گی۔ دنیا میں پھر دوبارہ کام شروع کرتا ہے، پھر ترقی کر جاتا ہے، وہاں کہاں سے کیا کریں گے؟ چلے جہنم میں۔ یہ ہے غیبت، یہ ہے چغلی، یہ ہے کسی کے پیچھے پڑنا، یہ ہے کسی بھی الزام تراشی کرنا، یہ ہے کسی پر بہتان بازی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کے خلاف اس قسم کی حرکتیں کرنا۔ دنیا میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اب آئیے قرآن مقدس کی آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، زیادہ تر بدگمانی کرنے سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے، اور بعض نے ترجمہ کیا ہے معمولی بدگمانی بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ آپ نے کسی کے بارے میں کچھ سوچا، اب شیطان نے اس رائے کو پہاڑ بنا کے تمہارے سامنے پیش کر دیا، پھر اصلی شیطان نہیں تو انسان نما شیطان آپ کے سامنے آئے گا، اس رائے کو پہاڑ بنا کے پیش کر دے گا، تیر کو تار بنا کے پیش کر دے گا، پھر اس کے بعد اسی میں گھومتے رہیے، اسی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیے، اسی کے ارد گرد حیران و سرگردہ اور پریشان رہیے، پھر جب تک 2-4-20 آدمی کو آپ بیان نہیں کر لیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو کریں گے کیا اس کے لیے؟ اس کے بعد دوسرا لفظ بیان کیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ پہلے انسان کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے یا کسی کو بدگمان کرایا جاتا ہے، بدگمان ہو گئے یا بدگمان کرائے گئے، آپ کر لیا بدگمانی، اب کیا کریں گے؟ اس کے ٹو میں لگے رہیے، اس کا چلنا پھرنا پر اس کی نگاہ رہتی ہے، اس کے کھانے پینے پر آپ کی نگاہ رہتی ہے، اس کے بولنے ہنسنے پر آپ کی نگاہ رہتی ہے، اس کے سونے جاگنے پر آپ کی نگاہ رہتی ہے، اس کے آنے جانے پر آپ کی نگاہ رہتی ہے۔ جتنی فکر آپ کو اپنا کرنا چاہیے، اپنی فکر کرنے کے بعد دوسروں کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ کا جنازہ نکل رہا ہے، آپ کی اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے، آپ کے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، آپ تباہی و بربادی سے دوچار ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو کچھ نہیں آتا، اس کے بارے میں سوچتے رہتے جس کے بارے میں بدگمان آپ ہو چکے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بدگمانی کی، پھر ٹو میں لگا، پھر اب اس سے بڑا کام قرآن کے بیان کرنے کا انداز سنیے۔ فرمایا جاسوسی مت کرو، سیدھا سیدھی حکم ہے۔ اس سے کہیں زیادہ تاکید والا جملہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سنو، تم میں سے کوئی آدمی کسی انسان کی غیبت نہ کرے۔ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ انسان کو مخاطب تک نہیں کیا بلکہ عمومی بات کہہ دیا کہ جو انسان بھی غیبت کرے گا اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرنا۔ کیوں؟ پھر اس کی حقیقت بتلائیے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی انسان اس بات کو پسند کرتا ہے یا کبھی پسند کرے گا کہ اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے لیکن غیبت کرنا بڑا پسند ہے۔ جب ناپسند کرتے ہو مردار بھائی کا مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو تو ان کی غیبت کرنا بھی ناپسند کرو۔ اب قرآن کا اسلوب بیان دیکھیے۔ ایک انسان کا گوشت نہیں کھا سکتا، ایک انسان
اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا، ایک انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ شدت پر شدت اور سنگینی پر سنگینی بیان کی گئی ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ انسان کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ الگ سی بات ہے کہ حرام پیسہ لے کے حلال گوشت تلاش کر رہا آدمی، سود کا پیسہ لیے ہوا ہے، انٹرسٹ کا پیسہ لیے ہوا ہے، حرام خوری کا پیسہ لیے ہوا ہے، برے انداز سے کمایا پیسہ لیے ہوا ہے، جا کے ہوٹل پوچھتا ہے مرغی حلال ہے دو، پیسہ حرام اچھا سے حلال ہے، یہ عجیب مزاج ہے۔ بہرحال تو حلال کمائی لے گے تو حلال ملے گا، حرام کمائی میں حرام ہی کہو گے۔ کیا فرمایا؟ کیا تم میں سے کوئی انسان پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں؟ نہیں پسند کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، تو تم غیبت کرنا ناپسند کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسی کو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع کے سامنے ایک بدبودار ہوا چلی تو آپ نے فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو لے کے چلنے والی ہوا ہے جو لوگوں اور مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کرنے والے کے جسم سے ایسی بدبو پھیلتی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کا ذہن مکدر ہو جاتا ہے، اس کا مزاج کھٹا ہو جاتا ہے۔ کہا تم ناپسند کرتے ہو لیکن پھر بھی کھانے کے لیے تیار ہو۔ اس کے بعد جو فرمایا دو جملہ، اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اگر کسی انسان کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے تو کبھی چغلی اور غیبت سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ انسان تو بڑی چاہت سے سنتا ہے۔ ڈر اللہ کا لاحق رہے گا کہ اللہ بھی پکڑ لے گا، ابھی ہم یہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے، لوگوں کی نگاہ میں بدنام ہو جائیں گے۔ دوسرا انسان آگے بولے اس کی بات سنتے کیوں جی، یہ تو ہمیشہ لگائے بجائے کام کرتا ہے، اس کی فطرت ثانیہ بنی ہوئی ہے، اسی انداز کی حرکتیں کرتا ہے، اس کو سکون اسی انداز ملتا ہے، وہ گھر میں رہ نہیں سکتا ہے، کاروبار میں جا نہیں سکتا ہے، گناہ کے اڈوں میں بیٹھتا ہے، لوگوں تمہارے ذہن کو خراب کرتا ہے۔ پھر یہاں بھی ذلیل ہوا، گھر بھی ذلیل ہوا۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اگر تم غیبت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ غیبت اس کی شناعت کو، اس کی سختی کو، اس کی قباحت کو، اس کی مذمت کو بیان کرنے کے فوراً بعد کہا اللہ سے ڈرو۔ غیبت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کا ڈر اپنے دل میں سجا لو۔ جب اللہ سے ڈرو گے غیبت چھوڑ دو گے، اور جب اللہ سے ڈرو گے تو توبہ کرنے کی توفیق تمہیں مل جائے گی، اور جب تم توبہ کر لو گے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، تم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ لیکن تم اگر غیبت سے نہیں بچتے ہو، توبہ کی توفیق تمہیں ملتی نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہیں کرتے ہو، پھر اس کے بعد اللہ سے نہ ڈرتے ہو، تمہارا معاملہ بڑا خطرناک ہے، تم جاؤ جہنم میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا؟ ڈریے اللہ سے۔ ایک انسان غیبت کرتا ہے، بڑے اچھے انداز بیان، اچانک اس آدمی گزر ہو گیا، زبان خاموش۔ بھئی وہ آدمی سنا نہ سنا، دیکھا نہ دیکھا، اس کی پرواہ نہیں ہو، مست اپنا جا رہا ہے، لیکن اللہ تو آپ کی حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ کس کی مذمت بیان کرتے ہیں اور کس کی قباحت بیان کرتے ہیں، کس کی خرابی بیان کرتے ہیں، کس کے اندر عیب جوئی کرتے ہیں، کس کی جاسوسی میں لگے رہتے ہیں، کس کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، کس کی مذمت و برائی بیان کرتے ہیں، وہ تو جان رہا ہے، سب تو نوشتہ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، پڑھتے ہیں سورہ کہف۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے تو موجود ہیں، آپ کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے ہوا میں نہیں اڑ جاتی ہے، وہ اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں، نوشتہ اور تحریر شکل میں وہ چیز اللہ کے پاس موجود ہے، فرشتوں نے تیار کر کے دے دیا، وہی نام اعمال کی شکل میں آپ کو دیا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھیے اپنے نام اعمال اور فیصلہ کر لیے کہ جہنمی ہے کہ جنتی ہے۔ تو فرشتے تو تیار کر رہے ہیں، انسان کو دے کر ڈیلیٹ کرا دیجئے گا، اس کے موبائل سے اڑا دیجئے گا، فرشتوں کے ریکارڈ شدہ چیز میں سے کیسے اڑائیے گا؟ آپ کے اختیار وہاں تک ہے، تو لکھا دیا، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ موجود ہے، آپ کو پیش کیا جائے گا۔
تو اگر ہم نے اس طرح کے کام کر لیا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال اکارت و برباد چلے جا رہے ہیں، توبہ کی توفیق ہمیں نہیں مل رہی ہے، اللہ کے رحم و کرم سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ذلت ہے، قبر میں عذاب ہے، میدان محشر میں رسوائی ہے، پھر جہنم میں تو حرام خوری ہے ہی، ایسی بدبودار چیز کھلائی جائے گی، انسان چاہے گا نہیں لیکن مجبوراً کھائے گا، چلائے گا اور منہ بنائے گا۔ حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اس کے بعد ایک ضعیف حدیث ہے، میں اسے بیان نہیں کرتا لیکن اس کا ذوق بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں، بہت مشہور ہے، الغیبۃ اشد من الزنا۔ یہ حدیث ضعیف ہے مگر لوگوں میں سماج بہت مشہور ہے کہ غیبت زنا سے بدتر جرم ہے، غیبت زنا سے بدتر جرم ہے۔ زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، اسے حلال نہیں سمجھتا ہے غلط کر رہے ہیں، کبھی توبہ کر لے گا، لیکن غیبت کرنے والا وہ مزالے کی غیبت کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے، وہ توبہ کر ہی نہیں سکتا ہے، گیا کام سے۔ دوسری بات، ایک انسان اگر زنا کرتا ہے، توبہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن غیبت کرنے والا انسان 70 بار توبہ کرے گا، سر پٹک پٹک کے توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ جس کی غیبت آپ نے کی ہے اس کے سامنے جا کے معذرت نہ کرے، معافی نہ مانگے، ان کے سامنے اظہار نہ کرے کہ ہم نے آپ کی مذمت بیان کی ہے، اب ہمیں معاف کر دیے۔ جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کہاں رہیں گے آپ؟ کرتے رہیے غیبت آرام سے۔ اس لیے فرمایا کہ غیبت کرنے والا انسان اس وقت تک اس کی گناہ کی تلافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ انسان جس کی غیبت کیا اسے جا کے معافی نہ مانگ لے۔ اے ہمت، اسے تو بچتے ہیں، اس کے بعد سرخرو بنے رہتے ہیں، اس کے سامنے اچھا بن کے پیش کر آتے ہیں، ان کی اچھائی سامنے ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان سے ملنا جلنا آپ کا ہوتا ہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ اللہ کے واسطے کوئی آدمی اپنے ذمہ نہ لے کہ ہمیں کہا گیا۔ اگر آپ کے اندر وہ خرابی ہے ہم نے آپ کو کہا ہے، اگر وہ اندر ہماری خرابی ہے ہم نے اپنے آپ کو کہا ہے، رشتہ دار کے اندر خرابی ہے میں نے ان کو بھی کہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو میں نے کسی کو نہیں کہا ہے۔ اس لیے کوئی انسان اپنے اوپر نہ لے، اللہ کے واسطے اگر یہ خرابی آپ کے اندر اسے دور کیجئے، ورنہ ایک دور آئے گا سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا اور آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ اس آیت کو یاد کر لیے، ترجمہ، لا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اس غیبت میں 3 چیزیں استعمال بطور خاص ہوتی ہیں۔ انسان اپنی زبان سے بولتا ہے، انسان کا کان سنتا ہے، انسان کا دل اس کے بارے میں خیال قائم کرتا ہے۔ فرمایا لا تخف ما لیس لک بعلم، جس چیز کا آپ کے پاس علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑیے۔ اگر کسی نے کہا بھی چھوڑ دیجئے، قرآن نے سورہ مومن میں کہا، سورہ مومنون میں کہا، جب منافقین حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تو قرآن نے کہا تم کیوں نہیں کہا اس کو چھوڑو، اس کے بارے ہم کو سننا ہی نہیں ہے۔ مومنوں کی شان یہ ہے بھائی ہم کو سننا نہیں ہے، اور آپ چاہت لے کے سنیں گے تو پھنسیں گے آپ۔ تو ان السمع والبصر والفؤاد، کان اور آنکھ اور دل و دماغ، ان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ کسی کی ٹو لگا کے دیکھ رہے ہیں، کسی کی بات بڑے غور سے سن رہے ہیں، وہ سامنے سنا رہا ہو کہ فون میں سنا رہا ہو، یا کسی کی دوربین لگا کے دیکھ رہے ہو یا کسی گھر میں چھپ چھپا کے دیکھ رہے ہو، اور پھر اس کے بعد دل میں برا خیال کر رہے ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن نے فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہاری آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے دل و دماغ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہے جرأت اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی؟ جب کان میں سیسا کھولا جائے گا، اور جب آنکھ میں تیر ڈالا جائے گا، اور جب سینے پہ جہنم کی آگ چر دوڑے گی، کہاں جاؤ گے؟ کیسے بچو گے؟ اور کون بچانے والا ہوگا؟ پھر وہاں کوئی بچانے کے لیے آئے گا نہیں ہے۔ تمہارے صحیح اعمال ہوں گے تبھی بچ سکو گے، اور اگر صحیح اعمال تمہارا بٹوارا ہو گیا، جنت میں جانے کے حقدار بنے ہوئے تھے لیکن ان برائیوں کے نتیجے میں تمہارے صحیح اعمال ختم ہو گئے، دوسروں کے گناہوں کا ڈھیر اور اس کا بوجھ تمہارے پر لادا گیا اور جہنم میں جا رہے ہو۔
اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی اور اس سے بڑی کمبختی کیا ہوگی اور اس سے بڑی خرابی ہے سوء اعمال سوء قسمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بھی سکھ سے رکھیے اور دوسروں کو بھی چین سے رہنے دیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی خلاف آپ نے کہا اور اسے پتا چلا اور اس کا درد دکھتا ہوا دل نے آپ کے لیے بد دعا کے کلمات بول دیا، پھر آپ کہیں کا نہیں رہیں گے، دنیا میں کہیں کا نہیں رہیں گے، مرنے کے بعد تو اور تمہارا اجر خراب ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی تم اس کے مریضوں کو شفا دے دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی ہر جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔